السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز جب حریم اور مدثر کو ساتھ میں باتیں کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ پھر سے غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا۔ اسے پوری بات کا تو نہیں پتہ، وہ بس آخری جملہ ہی سنے گا جس میں حریم مدثر سے کہے گی کہ دل کی بات کہہ دینی چاہیے، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کے تو فائز کے تن بدن میں جیسے آگ ہی لگ جائے گی۔ وہ قریب پہنچ کر حریم سے کہے گا کہ جی حریم بی بی، یہ تو آپ کا پرانا کام ہے، پہلے لوگوں کی دل کی بات سننا اور پھر ان کے دل کو زخم دینا۔ حریم تو فائز کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گی، کیونکہ وہ فائز کا اس طرح اچانک سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بہرحال جب لائبہ دور سے دیکھے گی کہ فائز حریم بھابھی پر طنز کے نشتر چلا رہا ہے تو وہ فوراً قریب جا کر فائز سے کہے گی کہ بھائی پلیز اندر چلیں۔ دل تو اس کا چاہے گا کہ وہ حریم کی ساری سچائی فائز کو بتا دے، لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے۔ اس کی ماں نے اس کی منتیں کی ہیں کہ وہ فائز کے سامنے اپنا منہ بند رکھے۔ اب جب فائز اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے گا تو ان کے ساتھ غصے سے پیش آئے گا اور کہے گا کہ حریم کا چہرہ وہ آخری چہرہ تھا جو میں واپس آ کر دیکھنا چاہتا۔ آپ لوگوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، پوری دنیا چھوڑ کر آپ کو حریم کا ہی گھر ملا تھا رہنے کے لیے۔ اور حریم کے کردار پر پھر سے بات کرے گا جس پر حریم کو شدید غصہ آ جائے گا اور وہ فائز سے کہے گی کہ مسٹر فائز، یہ میرا گھر ہے، آپ کا محل نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے کردار پر کیچڑ اچھالیں گے اور میں چپ رہوں گی۔ تو فائز کی ماں جب دیکھے گی کہ لوہا گرم ہے اور ضرب لگانے کا بہترین ٹائم ہے تو وہ جلتی پر مٹی کا تیل چھڑک کے کہے گی کہ فائز، بہتر یہی ہے کہ ابھی سب کی موجودگی میں تم حریم کو طلاق دے دو اور بعد میں ہم ڈائیورس پیپر بھی اسے بھیج دیں گے۔ حریم اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اپنی منزل کا انتخاب کر چکی ہے تو اسے اپنی منزل کی طرف جانے سے مت روکو۔ حریم حیران پریشان اور افسوس سے فائز کی ماں کی طرف دیکھے گی کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، ان کا سب کچھ چھن گیا اور ایسے میں نے انہیں سہارا دیا، اس کے باوجود بھی میں اس عورت کے دل سے اپنی نفرت ختم نہیں کر پائی۔ حریم کے فادر کہیں گے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ جتنی جلدی ہو سکے ختم ہو جائے، کیونکہ ہم مزید کسی قسم کا بہتان برداشت نہیں کریں گے۔ بہرحال فائز اپنے گھر والوں کو وہاں سے لے جائے گا اور ایک چھوٹے سے گھر میں ان کے رہنے کا بندوبست کر دے گا۔ لائبہ جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اس کا دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دے، لیکن وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے، اپنی زبان نہیں کھول سکتی، ورنہ وہ فائز کو بتانا چاہتی ہے کہ حریم بھابھی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں اور وہ کتنی پاک دامن لڑکی ہیں، اور جو بھی غلط فہمیاں آپ کے دل میں پل رہی ہیں وہ ساری بے بنیاد ہیں۔ اب لائبہ یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کا دل حریم کے لیے بہت بے چین ہوگا۔ وہ حریم کو کال کرے گی اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرے گی، اس سے معافی مانگے گی کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر فائز بھائی کو ساری حقیقت نہیں بتا سکتی۔ کاش کہ میں اپنے اندر اتنی ہمت جمع کر سکوں کہ فائز بھائی کی آنکھوں سے شک کی یہ پٹی اتار سکوں۔ کاش حریم بھابھی میں آپ کے اور فائز بھائی کے درمیان ان فاصلوں کو ختم کر سکتی۔ لیکن حریم لائبہ کو سمجھائے گی کہ تمہیں یہ سب کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اب خود بھی اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے رشتے کو گھسیٹنا بے بنیاد ہے جس رشتے میں اعتبار ہی نہ ہو۔ اور پھر اسے اچانک یاد آئے گا کہ میں نے تو لائبہ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے وقاص ملا تھا، تو وہ لائبہ سے کہے گی کہ وقاص بہت شرمندہ تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں لائبہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، لیکن میں ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں اور وہ تم سے ملنا بھی چاہتا ہے، کیا تم اسے ملنے جاؤ گی؟ لائبہ کہے گی کہ بھابھی میرا دل تو بہت بے سکون ہو گیا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ وقاص سے ایک دفعہ تو ضرور ملوں، کیونکہ میں اسے سننا چاہتی ہوں۔ ایک بے وفا کو شرمندہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے۔ بہرحال نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد فائز کے فادر ایک دفعہ پھر فائز سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ حریم کو چھوڑنے کے معاملے میں جلد بازی مت کرنا۔ حریم کے اور اس کے باپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں۔ جب ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی، اور اس کے علاوہ بھی
ان لوگوں نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ ابھی وہ فائز کو بتانے ہی لگیں گے کہ میری رہائی اور میرے علاج کا سارا بندوبست بھی حریم نے ہی کیا تھا کہ فائز کی ماں ان کی بات درمیان میں سے ہی کاٹ لے گی اور فائز سے کہے گی کہ اگر حریم نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں تو ہم اس کا بدلہ اسی طرح سے دے سکتے ہیں کہ وہ جہاں پر خوش رہنا چاہتی ہے ہم اسے وہیں پر رہنے دیں، اگر وہ تمہاری زندگی میں نہیں رہنا چاہتی تو بس ٹھیک ہے، اس رشتے کو ختم کر دو۔ فائز تو فی الحال اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اپنے فادر سے کہے گا کہ پرانی سب باتوں کو بھول جائیں اور بس اپنا دل لگانے کی کوشش کریں۔ آپ کا بیٹا اب اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ کا سہارا بن سکے۔ اگرچہ ہمیں بہت عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کی عادت ہو چکی ہے اور یہ گھر اس طرح کا تو نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس گھر میں ہم کم سے کم عزت سے ضرور رہیں گے۔ لیکن فائز کے فادر فائز کی ماں کے اشارے سے منع کرنے کے باوجود بھی اپنے دل کی بات ایک دفعہ پھر فائز کے سامنے دہرائیں گے اور کہیں گے کہ میری بس یہی خواہش ہے کہ تم اور حریم پھر سے ایک ہو جاؤ۔ فائز کی ماں تو اپنے شوہر کی یہ بات سن کر پیچ و تاب کھائے گی کہ میرا بنا بنایا گیم یہ جان بوجھ کر خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ سوچ چکی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حریم کو تو میں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال کے ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف حسنہ نے جب سے اپنے شوہر اور فائز کی ماں کی ساری بات سنی ہے اسے اندازہ تو ہو ہی چکا ہے کہ فائز کی ماں اپنے ہی بیٹے کی زندگی خراب کرنے کے لیے میرے شوہر کا استعمال کرتی رہی ہے اور اب ناصر کے مسلسل بلیک میل کرنے پر اپنا بریسلٹ اس کا منہ بند کرنے کے لیے دے گئی ہے تاکہ یہ اپنا علاج کروا سکے اسے بیچ کر، اور ساتھ کی ساتھ ناصر کو دھمکی بھی دے گئی ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا یا مجھے نظر آئے یا فائز تک پہنچنے کی کوشش کی تو یہ ریوالور جو ابھی میں نے تمہیں صرف دکھایا ہے یہ مجھے چلانا بھی آتا ہے۔ حسنہ تو پچھتائے گی کہ میں نے کیسے گھٹیا انسان سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی، اور سوچے گی کہ ناصر ایک غلیظ انسان ہے اور مجھے اس سے اور اس کے گھر سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں یہ آدمی کب سے گدھ کی طرح مردار کھا رہا ہے، اور سوچے گی کہ اس نے میرے ساتھ بھی شادی صرف اور صرف میری دولت جائیداد لوٹنے کے لیے ہی کی ہوگی، اور سوچ لے گی کہ ناصر کو اتنے آرام سے تو نہیں چھوڑوں گی، اپنی بربادی کا بدلہ لینے کے بعد ہی اسے چھوڑوں گی۔ خیر اب ناصر فائز کی ماں کا دیا ہوا بریسلٹ جولر کو بیچ کے جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ ناصر پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر کہے گا کہ دیکھیں ہم آپ کو کسی بھی قسم کے مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتے، پریشانی والی بات تو ہے، دراصل آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ یہ خبر تو ناصر کے سر پہ بم بن کے پھوٹے گی اور وہ سوچے گا کہ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے ملی ہے، کاش میں وقت پر توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا، اور جو میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا فائز کے سامنے کاش وہ کبھی بھی نہ اٹھاتا۔ تو ناظرین ناصر کو تو اس کے گندے کاموں کی سزا مل ہی گئی ہے، لیکن ابھی فائز کی ماں ریان اور ہمنا باقی ہیں جنہیں ان کے گناہوں کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فائز کو اپنی ماں اور ناصر کی حقیقت پہلے ہی پتہ چل جائے گی اور وہ حریم سے معافی مانگے گا تو حریم اسے معاف کر دے گی، یا پھر اس کے باوجود بھی حریم فائز کو چھوڑ کے مدثر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔